اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت آزمودہ اور پاورفل ہے۔ اس وظیفے کے بہت ہی فوائد و برکات ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ پورے یقین سے کریں گے تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ وظیفہ تمام بندشوں کو ختم کرنے کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کے اوپر جو بندشیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ بندش چاہے کسی قسم کی بھی ہو، کسی طرح کی بھی ہو، سب کی سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ بندش بچوں کے رشتوں میں بھی ہو سکتی ہے، کسی کاروبار میں بھی ہو سکتی ہے، نوکری میں یا بیرون ملک جانے میں۔ مطلب آپ کا کوئی بھی کام ہے، اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، آپ جب بھی اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بچی کا رشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی بچے کا رشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور آتی ہے۔ یا کہیں نوکری کے سلسلے میں آپ نے کہیں سی وی جمع کروائی ہے اور آپ کے وہ پیپرز وغیرہ نہیں نکل رہے، یا آپ نے بیرون ملک جانا ہے تو آپ کا کوئی کام اوکے نہیں ہو رہا، تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، کیونکہ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل ہر طرح کی بندش کا توڑ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر طرح کی بندش کا توڑ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے بڑی بندش کا توڑ ہوا ہے اور یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس لیے آپ بھی اس وظیفے کو پورے یقین اور پوری توجہ سے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور آپ کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ میں نے اپنے ویورز کے کہنے پہ ہی بنایا ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں پوچھا ہے کہ ہمیں بندش کا توڑ بتائیں جو بندش کو بالکل ختم کرے، تو میں نے سوچا کہ ایک ایک کو ریپلائی کرنے کی بجائے میں یہ ویڈیو ہی بنا دیتی ہوں۔ تو آج ان لوگوں کے لیے میں بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے آپ کے ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی، ہر طرح کی بندش ختم ہوگی، آپ خوشحال زندگی گزار سکیں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ قرآنی سورت پر منحصر ہے، یعنی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اور قرآنی صورتیں، قرآنی آیتیں تو ویسے بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہوتی ہیں، اس لیے یہ وظیفہ بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، ہر بندش کو، ہر مصیبت، ہر پریشانی کو حل کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی ہر مصیبت، ہر پریشانی کو دور فرمائے گا۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے ہر طرح کی بندش ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ سامعین، ہر طرح کی بندش کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کی جائے۔ نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے اور ہم سب مسلمانوں پر فرض بھی ہے۔ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں۔ اس لیے ہر مصیبت، ہر پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، ہر بندش کو ختم کرنے کے لیے نماز کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس وظیفے کو آپ نے نماز کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے، یعنی پنجگانہ نماز کی ادائیگی آپ نے لازم کرنی ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ نے نماز بالکل نہیں چھوڑنی، نماز میں آپ نے ناغہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ نماز آپ نے پوری توجہ اور پوری پابندی سے پڑھنی ہے، اور جس بندش، جس پریشانی، جس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، پہلے آپ نے اس کام کی نیت کر لینی ہے، اور نیت آپ نے 21 دن کی کرنی ہے کہ یا اللہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس بندش کو ہم نے توڑنا ہے، اس بندش کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور یہ وظیفہ میں بندش کو ختم کرنے کے لیے کر رہی ہوں اور میں 21 دن کی نیت سے کر رہی ہوں۔ اس طرح سے آپ نے نیت کر لینی ہے پورے 21 دن کی، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے وظیفہ کرنے سے پہلے نیت کرنا لازم ہے۔ نیت آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری جو بھی پریشانی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہماری جو بھی بندش ہے میرے مولا، جو بھی رکاوٹ ہے ہماری، اس رکاوٹ کو، اس بندش کو ختم فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور نیت کرنی ہے، اور 21 دن کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے، اور اللہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا ہر کام پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورۃ ناس پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وظیفہ آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد کرنا ہے۔ یہ نہ ہو نماز پڑھ کر آپ کسی کام میں مصروف ہو جائیں پھر بعد میں آپ یہ وظیفہ کریں۔ ہاں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو جان بوجھ کر آپ نے وظیفہ کرنے میں تاخیر ہرگز نہیں کرنی۔ نماز کے فوراً بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ سورۃ ناس پڑھنی ہے، اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 21 دن تک مسلسل کرنا ہے، یعنی آپ نے 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور وظیفہ بھی آپ نے 21 دن تک کرنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری اس پریشانی، اس مصیبت کو دور فرما، کیونکہ اگر کسی کام میں بندش ہو، کسی کام میں رکاوٹ آ جائے تو وہ بھی پریشانی اور مصیبت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے میں پریشانی اور مصیبت کا ذکر بار بار کر رہی ہوں، کیونکہ کسی کام میں رکاوٹ کا آ جانا پریشانی اور مصیبت میں شامل ہے۔ کہ یا اللہ ہماری اس مصیبت، ہماری اس پریشانی، اس رکاوٹ، اس بندش کو دور فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں رب تعالی سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں اگر آپ نے یہ وظیفہ کسی لڑکی یا کسی لڑکے کے رشتے کی بندش کو ختم کرنے کے لیے کرنا ہے تو آپ نے سورۃ ناس 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، یعنی کسی لڑکی یا لڑکے کے اچھے رشتے کے بارے میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، بندش کو ختم کرنے کے لیے کرنا ہے، تو آپ نے جب وظیفہ شروع کرنا ہے تو اپنے پاس کوئی میٹھی چیز رکھ لینی ہے۔ میٹھی چیز چینی بھی ہو سکتی ہے، شکر، ٹافی، برفی، یعنی کوئی بھی میٹھی چیز، بسکٹ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب وظیفہ آپ نے مکمل کر لینا ہے، 21 مرتبہ سورۃ ناس پڑھ لینی ہے، اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لینا ہے، تو آپ نے اس میٹھی چیز پر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے۔ اور جس بچی یا بچے کے لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کیا ہے، اس بچی یا بچے کو آپ نے یہ ٹافی یا چینی، جس پر بھی آپ نے دم کیا ہے، آپ نے وہ چیز، میٹھی چیز اس بچے یا بچی کو کھلا دینی ہے۔ جس کے رشتے میں بندش ہے اسے آپ نے کھلا دینی ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ 21 دن کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر نیک دلی خواہشات، ہر نیک دلی حاجات کو ضرور پورا فرمائے گا، اور بچوں کے رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اس عمل، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ۔ سامعین یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے بہت سے مسئلے حل ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہر کام آسان فرما دے گا، ہر مشکل کام آسان فرما دے گا، اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا۔ سامعین اگر آپ یہ کریں کہ میں یہ وظیفہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے فائدہ ہو جائے یا نہ ہو، یہ بات آپ کی، اس طرح کی بات آپ کی شک میں آ جاتی ہے۔ جس بات میں شک آ جائے وہ کام ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، وہ کام کبھی نہیں ہوتا۔ جس شخص کا اللہ پر کامل یقین ہوگا، رب تعالی اس کی بات، اس کی ہر پریشانی کو نزدیک ہو کر سنے گا، اس کی ہر پریشانی کو نزدیک ہو کر حل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اس لیے آپ نے نماز کی پابندی لازم کرنی ہے، اور جب آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ نے سجدے میں جا کر رب تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، آپ پر اپنی رحمت کا سایہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ، اور آپ خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر طرح کی خوشیاں عطا فرمائے گا، اور ایسی خوشیاں عطا فرمائے گا جس میں کوئی رکاوٹ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہ ہو۔
اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ اس کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ کو ہر مصیبت، ہر پریشانی سے چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔